ناظرین، یوں تو آپ نے بہت سے واقعات سنے ہوں گے، ان کی رپورٹنگ دیکھی ہوگی۔ آج جو واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جو ایک ایسا دلدوز واقعہ ہے کہ جو اس سے قبل ہمارے علاقے میں ایسی بات سننے میں تو ضرور آتی رہی کہ ارد گرد میں ایسا ہوتا ہے، مگر ہمارا جو خطہ ہے، یہ خطہ اس حوالے سے بالکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ بچا ہوا تھا۔ لیکن یہ واقعہ ایک بچے کے اغوا کا واقعہ ہے۔ ہم نے چوری کی وارداتیں سنی، ہم نے لڑائی جھگڑے کے بہت سے واقعات جو ہیں وہ رپورٹ بھی ہوئے، قتل و غارت گری بھی ہوتی رہی، لیکن یہ جو اغوا کا واقعہ ہے، اور خاص طور پر ہم اس وقت میدہ ٹاؤن میں موجود ہیں، اور تفصیلات ہم آپ کو بتائیں گے، اس بچے کے والد سے ہم آپ کو ملوائیں گے، اس بچے سے ملوائیں گے جو بچہ بازیاب ہوا اور کیسے ہو گیا۔ لیکن اس کا اغوا ہونا، یہ اب میں کہہ سکتا ہوں کہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے اس خطے کے لیے۔ سو اس پہ بھی ہم بات کریں گے، اس سے پہلے ہم چاہیں گے آپ کو بچے سے ملوائیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ اغوا کیسے ہوا، اور وہ بازیابی کے حوالے سے اس وقت کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت محمد زین اکرم موجود ہیں جو کہ اغوا ہوئے۔ ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ صورتحال کیا تھی۔ امی گڈر والے تو منچی موڑ آیا، منچی موڑ اڈلار بیٹھے رہے، اڈلار گڈی کو نہیں کھلی پھر تو اڈلارا پائی لینا تو جاٹی پیادل اشنے دا پار دربار کول دو بٹھون بون سے ایک 70 رو منہ ادھر سے تا ایک بٹھون رسوں سب پر آیا 70 سٹارٹ دیس اگیان دیس تا جا دعا سے میں جوئیں پیچھے تک کرنا عمر مار کیا میں آوازیں دیتیاں کوئی بوجھا، پھر میں کو بیوشی ہوں، پھر کوئی پتہ نہیں کس پر کھڑا نے تا ڈونگی تا پولی تلاپیاں سے پونیاں وچ ازونی میٹھے ہوں، پھر اگیا بازاری وچ اتھا بیوشی نے کھٹر پہ رہے بابا جا کے ادا اس میں بچہ کیا ہی اس میں کون سی تا پھر وہ میں بولا تھا تو گڈیا جاسن تک کیم پہلے بندے تھے کن جاسن پچھونی تھا پھر میں تو بسے بالیاس تا بسر میں منچی موڑا تا منچی موڑ کیم پہلا بندہ جہاں سے موٹرسائیکل تا اس نے موٹرسائیکل کار کیا۔ تساں جلا انہاں کی تکیا پٹھانا کی اشنے اپنے والے پاسے تے تساں ڈری گئے سو؟ جی تساں جلا شور مچانے کی کوشش کی تو انہاں کیا تساں نال رومال رکھیا نے تساں نے منہ پر؟ جی بیوشی سے تساں بے ہوش ہوئی گئے سو تے تساں جلا ہوش آئی تے تساں کیا نے ہو تساں ڈونگی سو؟ جی پولی تلاپیاں سے تساں کو نہیں یاد ایتھوں تساں ڈونگی کس طرح پہنچے ہو؟ کوئی یاد نہیں۔ ملو کوئی نہیں یاد تساں کی تے جلا تساں اٹھے ہو تے پولی تھلیاں تساں کیا محسوس کیتا کتے ہو یا کیا ہویا تساں واقعہ یاد سی اولا تساں پٹھان لبے پٹھانا آندا؟ جی ٹھیک ہے، تو انہاں پٹھانا نے واج نال اج اگر تساں پٹھان لبن تے تساں نہیں پچھاڑی گنسو؟ انہوں مور نقاب کی تھی نقاب کیتے اس نے تے تساں جلے انہیں اپنے خشنے نہیں تکیا تسی پہلے نہیں پتہ لگا تساں تے خشنا چاہنے تساں نسنے کی کوشش کیتی ہوا یا اساں کچھ؟ نسنے کی کوشش کی تھی اور جو ہی اگے نسنے کی کوشش کی تھی جو پیچھے تھے کیا تھا منہ پر مار کیا پھر بیوشی سے۔ تے تساں کلے سو تھے؟ جی تساں کول کچھ ایسی کپڑے شاپ او کدھر گیا انہاں کو رکھیا یا کوئی پتہ نہیں صبح لبا تو چاڑی چو جتوں تساں کی چکیا نے اتھوں؟ جی ٹھیک ہے، تے تساں جلا گھر آنے کی یہ گل بائی تے گھر آنے تساں دی گلاں نے یقین کری کیندا سی؟ نہیں پھر کس طرح پتہ لگا انہاں کی تساں نال یہ گل ہوئی ہے؟ صبح ابو ڈونگی کیسے تھا منچی موڑا سے جگہ چکتی سے دبا بھی پیچھے سے ڈونگی تساں جڑے اساں کی تکنے پہ نہیں لے بندے انہاں کی کچھ بانا چاہنے ہو؟ انہیں اس ملک جو ختم کرو بس کس کس ملک جو ختم کیتا جائے؟ اٹھا نہیں تساں خوف زدہ ہو الا پٹھانا نہیں وجہ تو؟ جی چلو گھبرانے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ تساں نال بہتر ہو سی۔ کتنے دیہڑے پہلے تساں کی اغوا کیتا نے؟ کل 10 بجے کو آئی تھا 26 تاریخ 10 بجے تساں اغوا کیتا نے، ٹھیک ہے۔ تے کرو کتنے بجے سویرے نکلے ہو؟ 8 بجے صبح 8 بجے نکلے ہو۔ ڈونگی کتنے بجے پہنچے ہو؟ کسا کول ٹائم پوچھا سی تساں؟ ازون ہونی سی کیڑیاں اذان ہونیاں سن؟ زورنیاں زورنی اذان ہونیاں سن، ٹھیک ہے۔ چلو جی، یہ سارے نال ذیشان صاحب موجود سن، انہاں اپنا واقعہ سنایا تے اے اپنی جڑی ہے انہاں بڑی بہادری دسی اس لے کہ اتھوں اے آئے واپس مڑی تے اپنے اتھے مدرسے چ پڑھنے، اور واپس ایک کار آئے اپنی لفٹ لوڑی تے یا جس طرح بھی اساں انہاں نے والد صاحب نال بھی گفتگو کیتی، وہ بھی تسیں سنانے ہاں۔ ذیشان نے والد محمد اکرم صاحب سارے نال موجود ہیں، اساں انہاں کولوں پوچھنا چاہساں کہ انہوں نے کیا تاثرات نے اس بارے نال جلے انہوں سنیا کہ انہوں نے بچہ اغوا ہویا تو انہوں نے کیا اس نے پر رد عمل سی۔ جناب کیا حال ہے، تساں ٹھیک ہو؟ الحمدللہ جی ٹھیک ٹھاک خرید ہے مطلب
बड़ा मुश्किल जिहा इक होना जेह्ड़ा एह् सिलसिला होया तुसां ना इस बच्चे की जिल्लै मतलब तुसां सुनेआ उसी तुसां दा बेटा अगवा होया सी और अगवा होने तो बाद तुसां दी खुशकिस्मती कि वापस आई गेआ तुसां तक पहुंचेआ जिल्लै तुसां सुनेआ इस हवाले नाल क्या तुसां दी फीलिंग्स क्या सन तुसां ने क्या तासरात सन तो साथ मेरे ही सन कि मैं मजदूरी पर सन जनाब बच्चा मदरसे च भेजा तो मैं मजदूरी पर चला गया 10:15 पठाना मुंशी मोड़ दरबार वाले मोड़ विचों बच्चे किडनैप किया बच्चा पैदल मदरसे च आई रहा सा इत्थों चाहिए एह् तफसील उ'नें दस्सी तुसां मिगी एह् दस्सो कि तुसां गी जिल्लै पता लगा जी ते क्या तासरात सन उस तो बाद तुसां क्या कीता फौरी इकदाम क्या सन उस तो बाद मैं कम किया कि बच्चे जित्थों किडनैप किया पठाना उत्थै मैं पहुंचा उस जगह ने मुजाहरा किया उस जगह ते क्या उतों बच्चे की बेहोश किया ने बच्चे की कचरे ले मोटरसाइकिल पर सट्टिया ने इत्थों लैके डूंगी गए डूंगी तो अगे नाका लग्या सा नाका इन्होंने तक्की तो मुड़ी तो फिर कम किया कि उन्हें मुड़ी डूंगी बाजार विच गंदे नाले विच बच्चे सट्टी ते पठान उतों नस गए ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨੇ ਪਿਓ ਨਾਕੇ ਨੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਚूंकि बच्चे ये गल दसी कि उसकी महसूस नहीं होया उसकी ये याद है कि उसकी इत्थों चुक्या ने जी और फिर जिल्लै इसकी थोड़ी होश आई ते उस नाले च जिस तरह जिक्र कीता जी इसने दौरान जड़ी कोई तुसां कार्रवाई ना जिक्र करने हो तुसें किस तरह पता लगा पता जिस वक्त ये घर तो दस्या ने कि बच्चा मदरसे पता करो कि घर पहुंचा मदरसे पहुंचा मैं मदरसे फसा भी फोन वाले का फसा भी दस्या कि बच्चा मदरसे नहीं पहुंचा उस तो बाद फिर जांच पड़ताल बच्चे की लोड ठुंड की है बाद फिर बच्चे की होश खुद ब खुद आई आ अजान होनी जोर नहीं तो बच्चे ने कन्ना में आवाज़ पी कि मैं मदरसे सुत्या तो नमाज पढ़ा जिला बच्चा अख खुली तो बच्चा पानिया ने प्यारा सा जिस तरह नाके वगैरह ना तज़करा तुसां कीता अग्गे लगे ऐसी ये जिक्र तुसां कुछ कीता कि उत्थे नाका नाके वगैरह ना सी जिक्र किता जिस बावे दुकानदार इस बच्चे की गड्डी पर बिठाया उस बावे बया कि किस्मत वाली बच्चा चंगी कि अगे नाका लग्या वा सा नाका सा ते पठान बच्चे की मतलब प्रेशर च हुई तो मुड़ी नाली सट्टी गए अगर नाका ना होना तो वो पता नहीं केड़े एरिए में इस वक्त बच्चे उन्होंने पहुँचाया ना होया कितों लभ्या बच्चा बल्कि फिर बस किसी बुजुर्ग ने वसीले नाल किबला गार शरीफ वाले ने वसीले नाल किबला अपने पीर साहब ने वसीले नाल ये होया कि उन्होंने कोई कर्म किया तो उन्होंने कानिया किया पठाने का प्रेशर चाहिए बच्चा सट्टी का पठान नस गया चलो जी ये खुशबख्ती तुसां नी पुलिस वाले नाका हो रहा कड़ी गल्ला लाया उसी और तुसां ने जड़ा इस हवाले नाल बेहतरी होएगी जी उस तो बाद तुसां क्या कोई अमल कीता कोई कानूनी कार्रवाई की इस पर तुसां मैं फिर जनाब रात जिस वक्त मैं पहुंचा अंधेरा होया सा सुबह फिर मैं मुतलका इत्थे अपने मदरसे च पाया इत्थों हाफिज साहब ने मदरसे बच्चा पुछया असला मशरा पुछी फिर सचो साहब को गया चढ़ोई मलक रजाक साहब ने उन्होंने बल्कि सचो साहब भी फोन किया डमास ले कायद सचो साहब फिर गया सो जी दरख्वास्त दी है दरख्वास्त दी तो सचो साहब माशाल्लाह सदाकत साहब बड़ा जिम्मेदारी नाल काम किया उत्थे नाका लवाया बाजार भी नाका लवाया ने तो खुद अपने थाने को भी नाका कि जितने स्क्रैप वाले पठान पंजाबी इन्हें की बंद करो हवालात डको छानबीन कर सा इंशाअल्लाह इन्हें वादा किया मेरे नाल कि एक हफ्ते तो अंदर इंशाअल्लाह इन्होंने मुकम्मल खत्मा कर सा कश्मीर ने अंदर ये नहीं रह सकने पहले भी बहुत सारे लोग उन्होंने इस बारे ना तवज्जो दिलाई चुके लेकिन उन्होंने नहीं कुछ इस हवाले नाल कीता लेकिन अच्छी गल है अगर तुसां ना इस तरह ना कोई वादा किया और होना भी चाहिए उन्होंने जिम्मेदारी भी बननी तुसां तकने और सुनने वाले कुछ आखना चाहते हो बिल्कुल आखना चाहना कि ये आखना चाहना कि इन्हों की पठाना की मुकम्मल तौर पर पाबंद किया जाए ये अज मेरा बच्चा नहीं मतलब चलो अल्लाह किता लभ गया कल तुस ना बच्चा भी चाह सकने जनाब ना बच्चा भी चाह सकने होर किसी ने बच्चा भी आए रोज़ अगर इस चीज़ की अस छानबीन या आई लोड गल ना करा तो एक मतलब आए रोज़ हफ्ते इन्होंने कम ही है इन्होंने सिस्टम है ढांचा इन्होंने कचरे रखा वा करवाइयाँ होर करने अवाम तक मैं मतलब ये पैगाम पहुँचाना चाहना कि अपने औलाद अपने बच्चे ने ये खुद सेफ्टी करो प्लस एक कचरे वाले पठान अपने महल्ले अपने ग्रामों च अच्छने पूरी इन्होंने तफ्तीश करो तफ्तीश करी नहीं पे बंद करो तो उस तो बाद ये पुलिस ने हवाला किए जाए बहुत शुक्रिया जी जी तो नाजरीन अगवा होने वाले बच्चे और उसके वालिद से हमने आप को मिलवाया उनके तासरात आपके सामने पेश किए आपने देखा कि इन्होंने जो सूरत हाल हमारे सामने बयान की है वो बहुत दिलदोज़ है बुनियादी तौर पर ये ऐसा वाक़या किसी देहात में होना ये आप कह सकते हैं कि लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए
اور اگر ہم اس پہ توجہ نہیں دیں گے، انتظامیہ کو بھی چاہیے اس پہ جو ہے جلد ایکشن کرنے کے حوالے سے. اس سے قبل بھی بہت سارے افراد نے پھیری والوں کے حوالے سے، اسکریپ والوں کے حوالے سے جو قوانین بھی موجود ہیں اس پہ عمل درآمد ہوتا نظر نہیں آیا. آئے روز ایسے لوگ یہاں پہ ہم نے دیکھے ہیں موجود ہیں. آج اگر ان کے بقول ہماری انتظامیہ نے ان سے یہ طے کیا ہے کہ وہ اس پہ عمل کریں گے تو یہ خوشائند بات ہے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ اپنا کام پوری ایمانداری اور پوری توجہ سے کریں گے. تو یہ تھا ہمارا آج کا وہ واقعہ کہ جس کے حوالے سے میں نے آپ سے تذکرہ کیا کہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے. اس سے قبل کبھی ہم نے سنا نہیں کہ اس طرح کا واقعہ کبھی ہمارے دیہات میں ہو. ناظرین، المدینہ میدہ ٹاؤن کے امام، خطیب و مدرس ہمارے ساتھ موجود ہیں، حافظ محمد شکیل سلطانی صاحب. ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ جو بچہ مدرسے کی جانب آ رہا تھا گھر سے اکیلا منشی موڑ سے چل کے، جب وہ وہاں سے نکلا تو جیسے ہم نے آپ کو بچے اور اس کے جو والد صاحب ہیں ان کی زبان جو حقیقت تھی انہوں نے بیان کی. ہم ان سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جب ان کو مطلع کیا گیا یا ان کو اطلاع کی گئی تو ان کے تاثرات کیا تھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ تو اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ ہم بڑی پریشانی سے بچ گئے ہیں. تو یہ کچھ دن پہلے بچہ بیمار ہو کر گیا اور تھوڑی سی صحت اس کی ٹھیک ہوئی تو والدین نے کہا چلو اسے مدرسے بھیجتے ہیں. تو اس دن میرا خیال میں 24/10/2020 کو گھر سے آیا اور منشی موڑ یہاں یہ اترا گاڑی سے. گاڑی کا اس نے انتظار کیا اور 2-3 گاڑیاں گزرنے کے بعد اس نے گاڑی میں نہیں بٹھایا تو پھر یہ پیدل اس نے کوشش کی کہ چلو مدرسے میں پیدل پہنچ جاؤں. تو تھوڑی ہی دور دربار کے قریب وہ بچے کی زبانی کہ 2 پٹھان یہ کچرا چنتے ہیں ان میں سے ایک موٹر سائیکل پر تھا اور ایک پیدل تھا، اور جو پیدل تھا وہ دوڑ کر آیا اور اس نے آ کر منہ کے ساتھ وہ رومال تھا، رومال میں کوئی دوائی رکھی ہوئی تھی، اس نے وہ لگائی تو اس کے ساتھ وہ بچہ بے ہوش ہو گیا. پھر وہ اسے اٹھا لے گئے ڈونگی میں، اور ڈونگی آگے یہ اللہ کا فضل تھا کہ اس دن جو ہے نا ناکہ لگا ہوا تھا. اس ڈر کی وجہ سے پٹھانوں نے پھر آگے جانے کے بجائے اس بچے کو وہ جو قریب مسجد کے نالا تھا وہاں گرا دیا. اور بچے کو جب ہوش آیا تو پھر وہ واپس کسی کو اس نے بتایا کہ میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے. تو پھر ایک بزرگ تھے، انہوں نے اسے گاڑی پر بٹھا کر پھر واپس گھر پہنچایا. اور جب بچہ گھر پہنچا تو گھر والوں نے مجھے پھر کال کی اور بتایا کہ ہم نے بچہ بھیجا تھا. تو میں نے کہا کہ بچہ تو یہاں نہیں پہنچا ہے. تو یہ پھر بتایا انہوں نے کہ یہ بچے کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ گیا ہے. تو جب یہ میں نے خبر سنی تو یہ بڑی پریشان کن تھی. تو اس حوالے سے میں والدین کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ ہم بھی بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں اور مدرسے میں طالب علموں کی بڑی حفاظت کرتے ہیں، اور جب گھر بھیجتے ہیں تو گھر والوں کو ہم فون کر کے بتاتے ہیں کہ بچہ آپ کا آ رہا ہے. جب گھر پہنچے تو ہمیں آپ نے کال کرنی کہ بچہ گھر پہنچ آیا ہے. تو اسی طرح جب بچے گھر سے نکلیں تو آپ مدرسے کی طرف بھیج رہے ہیں تو ہمارے ساتھ رابطہ رکھا کریں. اور جو بھی مدارس ہیں، مساجد ہیں یا سکول ہیں، جو بھی ہیں، والدین کی یہ ذمہ داری ہے، وہ پوری ذمہ داری کا جو ہے نا یہ اپنی ذمہ داری کو نبھائیں تو اس طرح کے واقعات ممکن ہے نہ پیش آئیں. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم و کرم فرمائے. تو ہم دعا گو ہیں اللہ تعالی مدارس مساجد کو، سکول کے بچوں کو اللہ ان کی حفاظت فرمائے. آمین. جی تو ناظرین، حافظ صاحب نے بڑا اچھا پیغام دیا کہ جو والدین ہیں انہیں اپنی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے، ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بچوں پہ نظر بھی رکھنی ہوگی، اور اسکول اور مدارس اور مساجد کے ساتھ جہاں بھی وہ بچے اپنے تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں ان کے حوالے سے رابطہ بھی رکھنا ہوگا کہ بچے بر وقت وہاں پہنچے ہیں، یا وہ گھر جب جائیں تو جیسے انہوں نے ذکر کیا باقی مدارس بھی ایسا کرتے ہوں گے، اسکولز بھی کرتے ہوں گے. اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو اس واقعے سے سبق سیکھتے ہوئے انہیں بھی اپنی ایک پالیسی اس حوالے سے وضع کرنی چاہیے تاکہ ہم اپنے معاشرے میں باقی جو معاملات حکومت کے، انتظامیہ کے کرنے کے ہیں وہ اس میں کوتاہی کرے یا اس پہ عمل درآمد کرے، وہ تو ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے بچوں پہ نظر بھی رکھیں اور ان کے حوالے سے جو ہم ان کو سیکیورٹی، سیفٹی پرووائڈ کر سکتے ہیں وہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں. شکریہ.